السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ قالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہبطوا اتر جاؤ جنت سے، بعضکم بعض تمہارا لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہوگا۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے توبہ استغفار کرنی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس جنت سے اتر کر زمین میں چلے جاؤ، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ دنیا میں غمزدہ ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں ان پر کوئی خوف ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار کر دنیا میں رہ کر جنت کے حصول کا طریقہ بتا دیا۔ اب سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنت سے اتر جو بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، متاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک مقرر وقت تک۔ کالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فیہا اس زمین میں تحیونا تم زندہ رہو گے، وفیہا اور اسی میں تموتونا تم مرو گے، ومنہا اور اسی سے تخرجونا تم قیامت والے دن دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، قد تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم ہم نے نازل کیا علیکم تم پر لباسن لباس، یواری جو کہ چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہیں۔ سوآتکم سے مراد جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے، واریشن اور زینت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا جو کہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے، یعنی حسن و رنائی کے لیے جو لباس پہنا جائے، زیب و زینت کے لیے جو لباس پہنا جائے اسے ریشن کہتے ہیں، یعنی زیب و زینت کے لیے پہننے والا لباس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں قسم کے لباس کا سامان اور مواد ہم نے تمہیں عطا کیا۔ والباس تقوی، والباس اور لباس التقوی پرہیزگاری کا، ذالک یہی خیرٌ بہتر ہے، یعنی پرہیزگاری کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہاں پر لباس التقوی سے مراد بعض نے وہ لباس لیا ہے جو قیامت والے دن متقین کو پہنایا جائے گا، اور بعض نے اس سے مراد ایمان عمل صالحہ مراد لیے ہیں، یعنی یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر و غرور کرنے کی بجائے عمل صالحہ کا اہتمام کرے، نماز کا اہتمام کرے، اس سے مراد وہ لباس ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کو دیکھے، جس طرح ایک اور حدیث میں ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی کے تحت عمدہ اور اچھا لباس پہننا بہتر ہے اور پسندیدہ ہے، یعنی وہ لباس جسے پہن کر انسان تکبر و غرور نہ کرے بلکہ تقوی کا اہتمام کرے، عمل صالحہ کا اہتمام کرے، ایسا ہی لباس اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یہ من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کرے۔ یا بنی آدم اے بنی آدم لا یفتننکم نہ فتنے میں ڈال دے تم کو شیطان و شیطان، کما جیسا کہ اخرجا نکالا ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی جنت سے، ینزیو اتروا دیا، انہما ان دونوں سے، لباسہما ان دونوں کا لباس، لیوریہما تاکہ دکھائے ان کو، سوآتہما ان کی شرمگاہیں، انہ بے شک وہ، یہاں پر وہ سے مراد شیطان ہے، انہ بے شک وہ شیطان، یراکم دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، من حیث جہاں سے لا ترونہم نہیں تم دیکھتے ان کو،
یعنی اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے ساتھیوں سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان سے بچ کر رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ تمہیں فتنے میں ڈال دے، تمہیں گمراہ کر دے، جس طرح کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے، خاص طور پر اس وقت کہ ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس صورت میں بچنے کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم شیطان کے وسوسے میں نہ آ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے نہیں تم اس کو دیکھ سکتے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اس صورت میں ہمیں زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کے وسوسے میں نہ آ جائے۔ انا بے شک جالنا بنایا ہم نے شیاطینہ شیطانوں کو، اولیاء دوست للذین ان لوگوں کا لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، یعنی بے ایمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہوتے ہیں، وہ جلد ہی شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن شیطان جو ہے وہ اہل ایمان پر بھی ڈورے ڈالتا رہتا ہے، یعنی ان کو بھی طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا زیادہ شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا جب وہ کرتے ہیں فاحشةً کوئی بے حیائی، قالوا تو وہ کہتے ہیں وجدنا پایا ہم نے علیہا اس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے امرنا حکم دیا ہم کو بیہا اس بات کا، یعنی اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے اور کہتے کہ ہم اس حالت میں طواف کرتے ہیں جس حالت میں ہماری ماں نے ہم کو جنا، یا پھر وہ یہ کہتے کہ ہم لباس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، ہم سے بہت سارے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، تو اس لیے ہم ان لباس میں طواف کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور دو عذر انہوں نے یہ پیش کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی قالو وہ کہتے وجدنا علیہا آباءنا کہ ہم نے ایسا کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کو پایا، یا پھر دوسری وہ یہ بات کہتے واللہ امرنا بیہا کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یامرو نہیں حکم دیتا بالفحشائی بے حیائی کا، کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ آتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، کہ اللہ پر تم وہ باتیں کہتے ہو جو اللہ نے کہی ہی نہیں۔ تو اس آیت میں ان مقلدین کے لیے بھی زجر و تبیح ہے، ان کے لیے بھی ڈانٹ ہے جو آباء پرستی، شخصیت پرستی اور پیر پرستی میں مبتلا ہیں۔ جب ان کو کوئی حق بات کہی جاتی ہے، جب ان کو کسی بات سے روکا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، یہ بہت غلط بات ہے، یعنی ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ کل نبی آپ کہہ دیجئے ہمارا حکم دیا ربی میرے رب نے بالقسطی انصاف کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ تم اپنے باپ دادا کی پیروی کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر انصاف سے مراد توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، یعنی توحید پر قائم رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ واقیموا اور قائم کرو وجوہکم اپنے چہروں کو عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، یعنی نماز کے وقت تم قبلہ کی طرف منہ کر لو چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو۔ وادعوہ اور پکارو اس کو، وہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، وادعوہ اور پکارو اس اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لاہ الدین اس کے لیے دین، یعنی دوسری بات یہ کہی کہ اللہ کے لیے نیت خالص کر لو، یعنی رضائے الہی کے لیے عبادتوں کا اہتمام کرو، یعنی وہی عبادت قبول ہوگی، وہی عمل قبول ہوگا جس کا مقصد رضائے الہی ہوگا۔ کما جیسا کہ بداکم پیدا کیا تم کو تعودنا
تم اسی طرح دوبارہ لوٹو گے اللہ کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ پکارو اس اللہ کو مخلصینہ خالص کرتے ہوئے لاہ الدین اس کے لیے دین، کما جیسے کہ بداکم پیدا کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، تعودن تم دوبارہ اس کی طرف اسی طرح لوٹو گے، یعنی خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ ہی جاؤ گے، صرف اعمال ہی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو، اپنی نمازوں کو، اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کر لو، یعنی اپنی نیتوں کو، اپنے مقصدوں کو صرف رضائے الہی کے لیے خالص کر لو۔ فریقاً ایک فریق کو ہدایت دی اللہ نے، فریقاً ایک فریق کو اس نے ہدایت دی، و فریقاً اور ایک گروہ کو حق کا ثابت ہوگی علیہم الضلالۃ ان پر گمراہی، یعنی ایک گروہ تو ہدایت پر ہے، اس سے مراد وہ گروہ ہے جو توحید پر قائم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم بے شک انہوں نے اتخذوا بنا لیا شیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں انہم بے شک وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیطان کی پیروی شروع کر دی، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، جس طرح کہ شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ان کے اعمال کو، ان کے گناہ کو، ان کی برائیوں کو ان کے سامنے اس طرح خوبصورت بنا کر پیش کروں گا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم اے بنی آدم خذو پکڑو زینتکم اپنی زینت، یہاں پر زینتکم سے مراد لباس ہے، یعنی مشرکین جو پہلے ننگا طواف کرتے تھے، صرف اپنی شرمگاہوں پر کوئی چمڑا یا پھر کوئی کپڑا وغیرہ چپکا لیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم پکڑو اپنی زینت عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، ولا تسرفو اور نہ تم اسراف کرو، یعنی نہ تم فضول خرچی کرو، جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، البتہ دو باتوں سے بچو، اسراف سے اور تکبر سے، بے شک یہ دونوں باتیں ہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، نہ تو تکبر کرنا اور نہ ہی اسراف کرنا، انہو بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المسرفین نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو، یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو اعتدال اور میانہ روی پسند ہے، تو ہمیں بھی ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔